یہ جس وقت ایک نوعیت مختلف ہے، یعنی ایک گول چیز ہے، اس کے اندر آپ ایک چکور چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ بھی تو نکلتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلینڈ کرنے کی ہم نے دیکھا، خود ہمارے ہاں ایک کوشش کی گئی کہ قومی ریاست بنی، اس میں حاکمیت کے اس تصور کو دستور میں شامل کر کے قرارداد مقاصد کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ جی کلمہ باقاعدہ پڑھوایا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی دینی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت سے نفاذ شریعت کا مطالبہ کرتی ہیں، تو نفاذ شریعت تو ہو جانا چاہیے تھا اگر ریاست نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کی حاکمیت کی بحث ختم ہو چکی۔ میں تو اس پر تبصرہ کر چکا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ایک منافقت سی پیدا ہوئی، یعنی بالکل وہی معاملہ ہو گیا جیسے ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھا دیجیے، لیکن یہ کہ کلمہ پڑھا دینا ہی کیا مقصود تھا؟ مقصود تو یہ ہے کہ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، وہ ملک ہمیں کسی حد تک آزادی کے ساتھ فیصلے کرنے کا حق دے رہا ہے، تو اس میں ہم اپنے دین پر کتنا عمل کر سکتے ہیں، یہ زیر بحث آنا تھا۔ تو دین پر عمل کتنا کر سکتے ہیں اس میں پھر میں وہی بات عرض کروں گا، یہ دیکھنا تھا روزمرہ معاملات کیا پیش آتے ہیں۔ روزمرہ معاملات دستور کا موضوع نہیں ہوتے، وہ قانون کا موضوع ہے، بہت اہم۔ تو اس وجہ سے دیکھنا یہ تھا کہ قانون سازی کی کیا بنیاد ہو، تو ہمیں میز پر بیٹھ کر یہ طے کرنا تھا کہ کس قانونی روایت کو اپنانا ہے۔ تو وہاں آپ نے وہی بات کی کہ جو ہماری روایت ہے، اس وجہ سے میں نے یہ عرض کیا کہ وہاں ہمارے پاس ایک قانونی روایت موجود تھی، ہمیں میز پر بیٹھ کر سب کو قائل کرنا چاہیے تھا کہ آخر کیوں ہم سول لا کی روایت کو اپنائیں، آخر ہم کیوں اس میں کامن لا کی روایت کو اپنائیں۔ ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے، اس سے آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ اکثریت میں ہے تو اس وجہ سے اس قانون سے ابتدا کر لیتے، اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا، ظاہر ہے کہ دوسروں کو بھی حق حاصل تھا، تو وہ معاملات زیر بحث آ جاتے کہ ان میں اب کیا تغیر کرنا ہے، کیا تبدیلی کرنی ہے۔ اسی طرح جو نقائص کہیں اس قانون میں ہوتے ان کی اصلاح کرنی ہے، جو نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ نئی قانون سازی دنیا میں ہو چکی ہے، اسی سے استفادہ کرنا تھا اور اس کی روشنی میں ابتدا کر دینی تھی، پھر تدریج کے ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی